السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج بہت عجیب و غریب واقعہ سنا ہے جو آپ دوستوں کو بھی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ سن کر آپ بھی یقیناً حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ واقعہ کوئی افسانہ، کوئی ناول، کوئی فرضی کہانی یا کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے۔ یہ واقعہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ جس علاقے کا یہ واقعہ ہے وہ پہلے بھی پر اسراریت اور ڈراؤنے قسم کے کئی واقعات کے لیے مشہور ہے۔ ایک مختصر مگر بہت پرانا واقعہ پیش ہے۔ اس علاقے میں ایک گھر میں فوتگی پہ آئے افراد رات کو سو رہے تھے کہ صبح دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سب کی چارپائیاں الٹی ہوئی پڑی تھیں اور سب افراد ان چارپائیوں کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے والوں کو خبر تک نہ ہوئی کہ یہ سب کیسے اور کب ہو گیا۔ آج کا واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں جس خاندان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ان کی ذات، افراد کے نام کچھ وجوہات کی بنا پہ ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آخر مئی یا جون کے ابتدائی ایام کی بات ہے۔ دیہات کا منظر ہے۔ 10-11 بجے کا وقت ہے۔ ایک گھر سے میاں بیوی جانوروں کے لیے گھاس پھوس کاٹنے کے لیے گھر سے تھوڑے دور فاصلے پہ واقع کماد کے کھیت، جس میں خاصی گھاس موجود ہے، کا انتخاب کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ بالآخر دونوں میاں بیوی جانوروں کے لیے گھاس کاٹنے کے بعد گھر لوٹتے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد بیوی میاں سے مخاطب ہو کر گویا خوشی سے کہتی ہے، آج تو ہم نے جانوروں کے لیے کافی چارہ جمع کر لیا ہے، جو اس وقت کے لیے کافی ہے۔ نہ جانے پھر اچانک بیوی کو کیا سوجی، کہنے لگی، شام کے لیے جو گھاس کاٹنے جانا ہے، کیوں نہ ابھی جا کر کاٹ لیں۔ خاوند بھی راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، تم چلو میں بھی آتا ہوں۔ اب بیوی کھیت میں پہنچتی ہے۔ جیسے ہی گھاس کاٹنے کے لیے بیٹھی یا بیٹھ رہی ہے کہ وہاں ایک خوفناک، خونخوار اور آدم خور سانپ، بتانے والوں نے سانپ کے بارے میں جو بتایا اسے وہ سانپ نہیں اژدہا لگتا ہے، نے عورت کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ سانپ نے عورت کو پوری طرح لپیٹ لیا اور پہلا وار جو کیا ہے وہ گردن پہ کیا اور عورت دم بخود ہو کر گر گئی۔ اس کے بعد سانپ نے آنکھ، ناک، منہ اور جسم کے مختلف اعضاء کو بری طرح کاٹ کاٹ کر کھایا اور جسم کو ایسے جکڑا کہ ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں۔ اتنے میں خاوند وہاں پہنچتا ہے تو سانپ اسے بھی ایسے ہی فنکارتا ہے جیسے اسے بھی کھا جائے گا۔ یہ سارا منظر اور وہاں پہ موجود سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور حواس باختہ ہو کر شور مچاتا ہوا الٹے پاؤں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے دوڑتا ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو سانپ وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ اسراریت مزید بڑھ گئی کہ یہ سانپ آخر کیا بلا ہے، کیسی آفت ہے اور کیا ماجرا ہے۔ لاش گھر لائی جاتی ہے۔ واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دور دراز کے گاؤں تک پھیل جاتی ہے۔ لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ واقعے کی پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ مختلف علماء، سادھوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ سادھو حضرات کھیت کے چاروں اطراف سے بانسریاں بجا بجا کر تھک جاتے ہیں۔ سانپ کو اس کھیت کے چپے چپے سے تلاش کیا جاتا ہے مگر سانپ نہیں ملتا۔ اس کے بعد کھیت کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے اور سادھوؤں کے کہنے پہ بہت زہریلی قسم کی زہر کھیت میں ڈال دی جاتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سادھو کہتے ہیں کہ یہ صرف سانپ ہے، کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ پولیس معاملے کو
سلجھانے میں تاحال ناکام نظر آتی ہے۔ جب میت کو غسل دی جاتی ہے، غسل دینے والی نے بتایا کہ مرحومہ کے جسم پہ سانپ کے بل کے نشان ایسے بنے ہوئے تھے جیسے زمین پہ بنے ہوتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دوسرے روز دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہی سانپ گھر میں مکان کی چھت پہ موجود ہے، لیکن جب لوگ اس کی طرف لپکے تو سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ خاوند کا کہنا ہے کہ مجھے خواب میں بیوی ملی ہے، وہ کہتی ہے کہ سانپ کو کچھ نہ کہا جائے، وہ سانپ کے روپ میں نظر آئی ہے، اور اب یہ روز کا معمول بن چکا ہے کہ سانپ آتا ہے اور روزانہ ایک مرغی پکڑ کر لے جاتا ہے۔ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں مگر سانپ غائب ہو جاتا ہے۔